اور جمعے کا بابرکت دن۔ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے اور یہ دن بھی بڑا بابرکت ہے۔ اس مہینے کی برکت اس بات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، یعنی اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ کی ولادت شریفہ ہوئی۔ صرف ولادت ہی نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے، پیدائش کے لیے، اور اسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے لیے۔ مکے سے مدینے جو آپ نے 13 سال مکے میں نبوت کے بعد گزارنے کے بعد اللہ کے حکم سے جو سفر فرمایا، وہ آپ کا سفر بھی اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اللہ کے نبی کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے آقا، جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے۔ آپ اٹھتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے، کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں لپٹنے والے اٹھیے۔ تو قم کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کھڑے ہونے کا۔ کیا کہا؟ یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے چادر کے اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اللہ کی کبریائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے اور آپ گندگی سے الگ رہیے۔ گندگی کیا ہے؟ یعنی بتوں سے الگ رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، مگر حقیقت میں مراد آپ کی امت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور کسی نبی نے بت پرستی نہیں کی۔ اور نبی تو بڑی بات ہے، حضرت صدیق اکبر نے کبھی بت پرستی نہیں کی، حالانکہ وہ نبی نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے بت پرستی نہیں کی، حضرت زید بن نفیل بن عمرو نے بت پرستی نہیں کی۔ غرضے کی اللہ تبارک و تعالی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، اٹھیے، ڈرائیے، تبلیغ کیجیے، کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے قدم اٹھتے ہیں۔ تو آپ نے جو سفر ہجرت فرمایا مکے سے مدینے، یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، حکم الہی تھا۔ اور آپ جب مکے سے نکلے تو آپ نے ایک نظر ڈالی مکے پر، اچٹتی ہوئی نظر، اور آپ نے فرمایا اے مکہ تو خدا کے شہروں میں مجھے بہت محبوب ہے، اور اگر مجھے تیرے اندر سے نکالا نہ جاتا تو میں نکلتا نہیں۔ یہ مکے کی محبت تھی آپ کے دل میں، مگر وہی اللہ کا حکم ہے، اب نکلیے، سفر کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا، اور آپ کے سفر ہجرت کے لیے مکے سے مدینے ہجرت کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کے لیے، یعنی دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہونے کے لیے، آپ کی وفات کے لیے، آپ کی رحلت کے لیے، آپ کے وصال کے لیے، آپ کے سفر آخرت کے لیے اللہ نے اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ اسی لیے اس مہینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ 12 ولادت نہیں، 12 وفات۔ حالانکہ ولادت آپ کی اسی مہینے میں ہوئی اور وفات اسی مہینے میں ہوئی،
لیکن اس کو بارہ وفات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں ولادت تو ہوئی مگر اس کی تاریخوں میں اختلاف ہے، 8 کو ہوئی، 9 کو ہوئی، یا اسی طرح 12 کو ہوئی، مختلف اقوال ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تحقیق یہ ہے کہ 8 ربیع الاول آپ کی ولادت شریفہ کا دن ہے۔ اقوال بہت ہیں مگر مشہور قول یہی ہے کہ 12 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، یہی مشہور ہے دنیا بھر میں۔ لیکن ولادت کے نام سے یہ مہینہ مشہور نہیں ہے، وفات کے نام سے مشہور ہے۔ کیوں؟ ولادت کی تاریخوں میں تو اختلاف ہے مگر آپ کی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں۔ یقینی بات ہے کہ آپ کی وفات، آپ کی رحلت، آپ کا سفر آخرت کب ہوا ہے؟ ربیع الاول میں ہوا، اور کئی تاریخ کو ہوا؟ 12 تاریخ کو ہوا۔ جب 12 تاریخ کو ہوا تو 12 تاریخ کو پھر یہ خوشی کا دن تو ہو نہیں سکتا۔ عقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے، محبت بھی کہتی ہے، اس امت کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا دن اور سب سے زیادہ غم کا دن اور سب سے زیادہ کربناک دن اور سب سے زیادہ ہولناک دن تمام صحابہ، اہل بیت اور امت کے لیے اگر ہے وہ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن، ربیع الاول کی 12 تاریخ۔ اس لیے کہ اس مہینے میں، اس دن میں وفات ہوئی ہے مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسا غم تھا، اللہ اکبر، قیامت کبریٰ، قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ صحابہ کرام پریشان، ازواج مطہرات پریشان، فاطمہ زہرا رنجیدہ، ایک قیامت ٹوٹی ہوئی، صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ مگر اس کے باوجود اسلام میں غم منانے کی اجازت نہیں، اس لیے غم نہیں منایا جاتا۔ حضرت بڑے پیر صاحب، ولیوں کے تاجدار، اولیاء اللہ کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں، فرماتے ہیں مذہب اسلام میں غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غم منانے کی اجازت ہوتی تو سب سے زیادہ غم منانے کا دن کون سا مستحق تھا؟ کہ دوشنبے کا دن۔ اسی دن وفات ہوئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی دن وفات ہوئی ہے رفیق غار سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ عجیب بات ہے یا نہیں؟ صدیق اکبر کو نبی سے بڑی محبت، ہر ایمان والے کو محبت میں آدمی چاہتا ہے ہمارا بالکل ہر چیز محبوب کی طرح ہو جائے، چلے تو محبوب کی طرح، پھرے تو محبوب کی طرح، کپڑے پہنے تو محبوب کی طرح، یہ تو سب ہو جاتا ہے۔ مگر کوئی یہ چاہے کہ ہم مرے محبوب کی طرح، جس دن میں محبوب کا انتقال اسی دن میں ہم مرے، یہ تو کسی کے بس میں نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے وہ دن مقرر ہے۔ مگر صدیق اکبر کا عالم بڑا عجیب و غریب ہے، ایسے عاشق و ایسے محبوب اور ایسے متبع، افعال اختیاریہ میں تو نبی کی پیروی کیے، جو غیر اختیاری چیزیں تھیں وہ بھی صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ عطا فرما دی، اور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کا اس میں بھی ان کو شرف عطا فرما دیا، غیر اختیاری۔ یعنی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے کس دن؟ پیر کے دن۔ حضرت صدیق اکبر حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ رہے ہیں وفات سے پہلے آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ کہا دوشنبے کے دن انشاءاللہ ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور دوشنبے کے دن، پیر کے دن حضرت صدیق اکبر کی وفات ہو، دن بھی وہی ہے
اور خالی دن نہیں ہے وہ، بلکہ عمر بھی وہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے وقت عمر کئی سال کی تھی؟ 63 سال۔ صدیق اکبر کی وفات کے وقت کتنی عمر ہوئی ہے؟ 63 سال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات سے پہلے آپ کو بخار آیا، صدیق اکبر کو وفات سے پہلے بخار آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمایا، لگتا ہے میں نے خیبر میں جو گوشت کھایا تھا اس میں جو زہر ملایا گیا تھا، لگ رہا ہے اس کا اثر عود کر کے لوٹ آیا، عود کر آیا ہے، اور میری رگ لگ رہا اس سے کٹی جا رہی ہے۔ یعنی ظاہری سبب نبی کریم علیہ السلام کی وفات کا، دنیا سے رخصت ہونے کا، وہ زہر تھا جو کھانے میں آپ کو دیا گیا تھا فتح خیبر کے دن۔ خیبر میں ایک یہودی عورت نے دیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کا ظاہری سبب زہر ہے، صدیق اکبر کی وفات کا ظاہری سبب بھی کیا ہے؟ زہر ہے۔ ایک کھانے میں حضرت حارث بن کلدہ جو مدینے کے حکیم تھے، صدیق اکبر کے ساتھ کھانے میں شریک، انہوں نے فرمایا، امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ، ہاتھ اٹھائیے، اس کھانے میں زہر ملا ہو، اس کھانے میں زہر ملا ہو۔ ایک دو لقمے کھا لیے تھے، وہی زہر کا اثر تھا، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور اسی دن وفات ہوئی، اسی دن وہ حکیم جو تھے حارث ابن کلدہ، ان کی بھی وفات اسی دن ہوئی۔ ایک مدت آپ دیکھیے، صدیق اکبر کو نبی کے ساتھ جو رفاقت حاصل ہے اور معیت حاصل ہے، اور جو نبی کو جو ساتھ حاصل ہے اور جو اتباع حاصل ہے، وہ بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ ولادت وفات کا دن بھی ایک، اور وفات کے وقت عمر جو شریف بھی ایک، 63 سال، اور وفات کا ظاہری سبب بھی ایک ہے۔ نبی کی وفات کا ظاہری سبب زہر ہے، صدیق اکبر کی وفات کا ظاہری سبب زہر، اور وہ چارپائی بھی ایک ہے۔ وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس چارپائی پہ رکھا گیا، صدیق اکبر کی وفات کے بعد بھی ان کا جسم مبارک بھی اسی چارپائی پہ رکھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد جس حجرہ شریفہ میں دفن کیا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وفات کے بعد وہیں دفن کیا گیا۔ آپ دیکھیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رفاقت۔ رفاقت ہو تو ایسی ہو۔ یہ رفاقت کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ عالم ارواح سے، جہاں روحیں اکٹھا تھی، اور یہ سلسلہ دنیا میں بھی باقی رہا۔ صدیق اکبر کا بچپن، نبی کریم علیہ السلام کا بچپن، جوانی، صدیق اکبر کی جوانی، دونوں میں ساتھ، اسلام سے پہلے بھی ساتھ ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ساتھ ہے، مکے میں بھی ساتھ ہے، مدینے میں بھی ساتھ ہے۔ اور دو موقع تو ایسے ہیں جہاں صدیق اکبر کے علاوہ نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ دو موقع ایسے، ایک موقع ہے سفر ہجرت کا، غار ثور میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ اکیلے حضرت صدیق اکبر، دو ہی آدمی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ثانی اثنین، وہ دو میں کے دوسرے تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، کون؟ اللہ کے نبی، اور ساتھی کون؟ حضرت صدیق اکبر، ان سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی نبی کے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے بھی ساتھ ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا۔
قرآن میں تو ان اللہ مع المتقین، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر کی خصوصیت کیا؟ کہا جی ہاں وہ متقی بھی ہیں، وہ صابر بھی ہیں، وہ محسن بھی ہیں، اس کے علاوہ یہاں اللہ نے یہ نہیں بتا صبر کر رہے ہیں ابو بکر اس لیے اللہ ان کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ نبی کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ہے وہی مدد حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، معیت میں شریک، حیات عالم ارواح میں شریک، عالم دنیا میں شریک۔ ایک موقع کون سا ہے؟ غار کا، جس میں کوئی نہیں ساتھ میں، اور دوسرا موقع بدر کے موقع پر عریش بدر جو تھا اس میں بھی صدیق اکبر ہے اور اللہ کے پیغمبر۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، غزوات میں، مشوروں میں، مسجد میں، کھانے میں، صدیق اکبر کا گھر وہ گھر ہے جہاں اللہ کے نبی دن میں 2 مرتبہ آتے تھے، صبح آتے تھے اور شام کو آتے تھے۔ کسی کا گھر ایسا نہیں جہاں نبی خود چل کے آئے اور دن میں بھی آئے اور رات میں بھی آئے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام دوپہر میں آ گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان، صبح آتے تھے شام کو آئے، ایک دن دوپہر میں آ گئے، خلاف عادت۔ جو کام روٹین کے مطابق ہوتا اسے سنت کہتے ہیں۔ روز صبح آتے تھے شام کو، صبح آتے تھے شام کو آتے، یہ تو سنت ہوا۔ ایک دن خلاف عادت آ گئے جس وقت نہیں آتے تھے، یہ سنت نہیں ہے۔ جو عادت و معمول کے خلاف کام ہو وہ سنت نہیں ہوتا۔ سنت کیا ہے؟ جو کام بار بار ہو۔ یہ خلاف عادت تھا۔ حیرت ہوئی، اتنے وقت تو آتے نہیں، آج کیسے آ گئے؟ تو کیوں آئے تھے؟ ضرورتاً آئے تھے، اللہ کا حکم ہوا تھا کہ ہجرت کرنا ہے، بتانے آئے تھے، اطلاع کرنے آئے تھے، ساتھ میں آپ کو چلنا ہے۔ صدیق اکبر پہلے سے تیار تھے، اور کہ صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ساتھ میں دنیا کی، اور وفات کے بعد بھی ساتھ۔ یہ ہوئی حیات دنیاوی، اور وفات کے بعد قبر کی زندگی کو کہتے ہیں حیات برزخی۔ برزخ، برزخی زندگی میں بھی صدیق اکبر ساتھ میں ہے۔ 2 زندگیاں، تیسری زندگی کون سی ہوتی ہے؟ ایک دنیاوی زندگی، ایک برزخی زندگی، ایک اخروی زندگی، آخرت والی زندگی۔ صدیق اکبر دنیاوی زندگی میں ساتھ، برزخی زندگی میں ساتھ، اخروی زندگی میں بھی ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر نے مجھے اونٹنی پہ سوار کر کے دارالہجرت لے کر کے آئے، اور ابو بکر میرے ساتھ کہاں؟ حوض کوثر پر بھی ہوں گے۔ حوض کوثر والی جو زندگی ہے یہ کون سی ہے؟ دنیا کی ہے، یہ برزخی اخروی زندگی۔ اور دیکھیے ہر جگہ ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی یہ تھے کیا؟ کہ صدیق اکبر کا ادب کیا جائے، صدیق اکبر کا دوسرے صحابہ ادب کریں، نبی چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ایک صحابی کو، وہ چل رہے ہیں، صدیق اکبر پیچھے وہ آگے۔ آپ نے فرمایا تمشی بین یدی ہوا خیر منکا، کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے اچھا ہے؟ کیا چاہتے ہیں نبی؟ صدیق اکبر کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا جائے، بڑی خصوصیات ہیں ان کی۔ ایک مرتبہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں آپ ان کو؟ ارے حسان کو جانتے ہیں؟ کہاں رہتے؟ کشمیری محلے میں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، شاعر دربار رسالت، شاعر اسلام، حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے اشعار میں، آج بھی کی جاتی ہے۔ نعت کہنے والے نعت کہتے ہیں، حضرت حسان کہتے تھے
نبی سنتے تھے، حدیث سے ثابت ہے، یہ عمل کیا ہے؟ کوئی صاحب کہیں آپ نعت کہتے ہیں تو بدعت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ زبان اٹھائی اور پٹک دی، زبان سے کوئی بچتا نہیں ہے، بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اور زیادہ تر اسی کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائے گی۔ بڑے سے بڑا مقدس پارسا کوئی نہیں بچا اس سے، اور جو چاہے، اس کے لیے ضروری نہیں عالم ہو، فاضل ہو، بزرگ ہو، ضروری نہیں ہے، کوئی بھی آدمی سڑک پہ بیٹھنے والا، ہوٹل پہ بیٹھنے والا، ٹانگے چلانے والا، اکا چلانے والا، جوتے ٹاکنے والا، سب کے پاس زبان ہے، اور سب کو اجازت ہے جو چاہے بکیں، مگر اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، ہوشیار رہنا۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ایک دائنے کاندھے پر ہے، ایک بائیں کاندھے پر ہے، تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لفظ منہ سے نکلتا ہے یہ سب نوٹ کر لیا جاتا ہے، کسی نے سنا ہو نہ سنا ہو، کسی کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، مگر نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن یہ کھلے گا رجسٹر، اور جب کھلے گا تو انسان کیا کہے گا؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، یا اللہ یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اس میں بڑی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ہم تو سمجھتے تھے نہیں یہ بھی اس میں لکھا ہوگا۔ لہذا اس زبان کو بہت سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے، جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا زبان کو سنبھالے گا۔ صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے بڑے ہیں، حضرت فاروق اعظم نے دیکھا صدیق اکبر تنہائی میں زبان پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو مروڑ رہے ہیں، اے زبان تیری وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، سنبھل کے رہنا۔ مگر ہم لوگوں کو کیا، وہ صدیق اکبر تھے، ہر صحابی جنتی ہے، اور صدیق اکبر جنتیوں کے سردار ہیں، کیا ہے سابقون الاولین والآخرین ہیں۔ آپ نے حضرت علی سے کہا پتا ہے یہ جو دونوں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے، دونوں آ رہے ہیں، یہ کون دونوں؟ ابو بکر عمر ایک دم سے آتے ہوئے نظر آئے، کہنے لگے ہذان سیداکہ لأہل الجنہ ما خلا النبیین والمرسلین، یہ دونوں جنت میں بڑی عمر والوں کے سردار ہیں، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ، اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں۔ مگر صدیق اکبر فکر مند ہے زبان سے، اور ہم لوگ صبح سے شام تک گناہوں میں مبتلا ہے، مگر کوئی فکر نہیں ہے، دین میں بھی دخل دے رہے ہیں، دنیا میں بھی دخل دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے، ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے دوا دی، یہ دوا ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب وہ والی دوا دیجئے۔ کسی احمق آدمی کو دیکھا ہے کبھی ادھر ڈاکٹر کو لقمہ دیا ہو؟ ڈاکٹر صاحب یہ دوا ٹھیک نہیں، وہ دوا دیجئے، یہ انجیکشن آپ یہ ٹھیک نہیں، دوسرا انجیکشن لگائی، کہا ہے کسی نے؟ کوئی ڈاکٹر کے کام میں جا کے دخل نہیں دیتا، اور دین کے کام میں ہر آدمی کا دخل ہے، ہر آدمی 100% آزاد ہے، جو جی چاہے کہتے جس کے بارے میں۔ یہ چیز تو ہونا نہیں چاہیے، یہ تو بند ہو جانا چاہیے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ لغو ہے، یہ فضول کام ہے۔ ایک کام نعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت حسان نے شعر کہے تو حضور نے کیا کہا؟ حسان تم نے ابو بکر کی شان میں بھی کوئی شعر کہا ہے کبھی؟ تم نے ابو بکر کی شان میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ اللہ کے نبی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حسان جیسے میری تعریف کرتے ہو ابو بکر کی بھی تعریف کرو، کاہے میں کرو؟ اشعار میں، ہاں میرے اللہ، ہاں میرے پیغمبر، فدا کا بھی وہ امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں نے ابو بکر کی شان میں بھی شعر کہے۔ یہ شان میں جو شعر کہے تھے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدح صحابہ۔ نبی کی شان میں مدح پیغمبر ہے، اور صحابہ کی شان میں یہ مدح
صحابہ ہے. حضور چاہتے ہیں صدیق اکبر کا ادب کیا جائے، اللہ کے نبی چاہتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں اشعار میں تعریف کی جائے، اور کی گئی. یہ حدیث نہیں ہے، یہ بھی تو حدیث بدعت ہے. یہ غرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک مہینہ وہ ہے، میں آج یہ کر رہا تھا، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے، اور آپ کی سفر ہجرت کے لیے، اور آپ کے سفر آخرت کے لیے. چونکہ اس مہینے میں اللہ نے اس امت کو سب سے بڑی نعمت دی ہے، سب سے بڑی نعمت. اور جس دن بڑی نعمت ملتی وہ دن یادگار ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ جس دن بادشاہ کو تاج پہنایا جاتا، تخت پہ بٹھایا جاتا ہے، اس دن کیا ہوتا ہے؟ جشن منایا جاتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنے بندوں کے حوالے کر دی. جس مہینے میں، وہ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول. نعمت کبریٰ، دولت عظمیٰ، صرف نعمت نہیں، تمام نعمتوں کا سرچشمہ، تمام نعمتوں کا ذریعہ اور وسیلہ اور سبب. جس کو جو ملا وہ اسی کی برکت سے ملا ہے، اور جس کو جو ملے گا وہ اسی کی برکت سے ملے گا. جانتے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ذات گرامی ہے، مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. علی ابن الحسین کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی جانتا ہے علی ابن الحسین؟ تم جانتے ہو کہ نحال نا؟ بہت کچھ جانتے ہیں، بہت دن سے سن چکے ہیں نا آپ، بہت یاد ہو چکا آپ کو پرانا. علی ابن الحسین شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، یعنی حضرت علی کے، بولو نا، اب سوچ رہے ہیں، حساب لگا رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی کے لخت جگر ہیں. تو کون ہوئے وہ؟ بتائیے، اتنی دھیرے سے بولے، بڑی مشکل. ہاں وہ تو ہو ہی گیا، وہ تو ہو گیا، اسی لیے نہیں بول رہا. تو علی ابن الحسین حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے کیا کہا مجھے عبداللہ ابن سبا کو یاد کرتا ہوں تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ حضرت علی کا جو مقام تھا اس نے اس سے آگے ان کو بڑھا دیا، خدا بنا دیا، نبی بنا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا عقیدے. پھر کہنے لگے واللہ کان امیر المومنین عبدا صالحا، خدا کی قسم علی مرتضی اللہ کے نیک بندے تھے. ما نال الکرامۃ الا بطاعت اللہ ورسولہ، اور حضرت علی کو جو مقام، جو مرتبہ، جو بزرگی، جو عظمت، جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اللہ کے کہنا ماننے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. کیا پتہ چلا؟ جس کو جو ملے گا وہ نبی کی غلامی کی وجہ سے ملے گا. اور یہ بات صرف ان کی نہیں، اللہ بھی قرآن میں کہہ چکا ہے، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کا کہنا مانے گا اور اللہ کے رسول کا کہنا مانے گا اس کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، برزخ میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. تو یہ نعمت چونکہ اس مہینے میں ملی، اس لیے زیادہ تر پوری دنیا میں اس مہینے میں اللہ کے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے. جلسے ہوتے نہیں ہوتے، مشاعرے ہوتے ہیں، محفل میلاد منعقد کی جاتی ہیں. کیوں؟ حضور کا وجود نعمت ہے، آپ کا تذکرہ، آپ کی حالت، آپ کی سیرت بیان کرنا سب عبادت ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کا ذکر اسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ذکر عبادت ہے، تو عبادت خالی محرم میں ہونا چاہیے نا، برسات میں ہونا چاہیے. ارے عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، عبادت تو پوری زندگی ہر موسم میں ہونا چاہیے. یہ نغمہ فصل و گلو لال کا نہیں پابند،
یہ نغمہ فضل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ، آپ کے ذکر کے لیے، آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کسی مہینے کی قید نہیں ہے۔ بہار ہو یا خزاں ہو، کوئی موسم ہو، کوئی مہینہ ہو، ہر مہینے میں آپ کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ آپ کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ کیا چاہتا ہے؟ نبی کا تذکرہ ہو اور نبی کے شاگردوں کا بھی تذکرہ ہو۔ چاند جب دیکھا جائے تو ساتھ ستارے دکھتے ہیں، کیسے پتہ چلا اللہ چاہتا ہے؟ کہ قرآن پڑھیے، کہ وہ تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں نبی کا جہاں ذکر ہے ساتھ میں صحابہ کا ذکر ہے، نبی کا ذکر کم ہے، صحابہ کا ذکر زیادہ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ پڑھیے محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ سب مدح صحابہ ہے۔ اللہ کے نبی کا ذکر کتنا ہے پتہ ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بس۔ اس کے آگے جو کچھ میں نے پڑھا یہ سب کیا ہے؟ مدح صحابہ۔ اللہ کیا کرا؟ والذین معہ، اور جو نبی کے ساتھ میں ہیں وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ۔ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ وہ ان کو کبھی رکوع میں آپ دیکھیں گے، کبھی سجدے میں دیکھیں گے، وہ اللہ کے فضل و کرم کے طالب ہیں، اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان کی وجہ سے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہیں۔ ان کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ نے نبی کا ذکر کیا، پھر صحابہ کا ذکر، اور لمبا ذکر کیا۔ ایک جگہ کی بات نہیں ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے نبی کا ذکر اور مدح صحابہ۔ اللہ کے پیغمبر نے منبر پر بیٹھ کر کے صحابہ کی تعریف کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر کے باقاعدہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشعار صحابہ کو سنوائے ہیں۔ مدح صحابہ صرف یہی نہیں کہ قرآن میں حدیث میں ہے، مدح صحابہ کرنا ایمان کی علامت ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے۔ پڑھیے قرآن کا 28واں پارہ سورہ حشر، اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کے 3 طبقوں کو ذکر کیا۔ 3 طبقے ہیں مسلمانوں کے، بس۔ پہلا مہاجر صحابہ، ان کی صفات بیان کی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، آخر کافی دور تک، اگر وقت اس میں ہوگا تو بڑی دیر لگے گی۔ پھر والذین تبوؤا الدار، انصار صحابہ کا ذکر کیا۔ صحابہ 2 ہی طرح تھے، مہاجر اور انصار، وہ دونوں ختم ہو گئے، اب کوئی صحابی نہیں ہوگا۔ یہ دونوں مسلمانوں کے اعلیٰ طبقے، اب کون مسلمان بچا؟ قرآن کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ مسلمان جو ان سب کے بعد آئیں گے۔ کب تک آئیں گے؟ 14 صدی کے بعد، قیامت تک جو آئیں گے۔ اللہ فرماتا ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، تنقید کریں گے، کہیں گے انہوں نے جو کیا وہ بدعت ہے، یہ کریں گے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، جو بعد میں آئیں گے وہ ایک دن نہیں کہیں گے 12 ربیع الاول کو خالی، یقولون، وہ کہتے رہیں گے مسلسل، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اپنی رحمت میں چھپا لے، اور ہمارے ان بھائیوں کو اے اللہ چھپا لے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے۔ جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ یہ صحابہ کی تعریف ہوئی نہیں ہوئی؟ بولو۔ دوسری بات، پہلے ایمان لائے تھے، اتنا کافی ہے؟ نہیں، پہلے ایمان لائے تھے کا مطلب یہ ہے وہ پہلے ایمان لائے، انہی کی وجہ سے ہم ایمان لائے ہیں۔ آج دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، اور جہاں جہاں دین ہے اور شریعت ہے اور قرآن ہے اور سنت ہے اور حدیث ہے اور مسجدیں ہیں اور مراکز ہیں اور کلمہ ہے، یہ سب کس کی دین ہے بتائیے؟ کون لایا تھا یہاں؟ اللہ کے نبی آئے تھے، انڈیا میں آئے تھے، برما میں، چائنا میں، اللہ کے نبی گئے تھے۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ،
صحابہ سے کہا تھا جو موجود ہے جو موجود نہیں ہے ان تک میرا پیغام پہنچا دے. پوری دنیا میں پھیل گئے. وہ کتنی قبریں ہیں جنت البقیع میں؟ 10,000. صحابہ 1,24,000 پوری دنیا میں پھیل گئے. آج جو کچھ ہمارے پاس، ابھی ہم نماز جمعے کی پڑھیں گے، جمعے کی نماز میں اتنی رکعتیں ہیں، اور جمعے کی نماز ایسے پڑھی جائے اور ایسے پڑھی جائے اور سجدہ ایسے کیا جائے اور رکوع ایسے کیا جائے اور تحیات پڑھے، یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ بتا دو. حضور نے کہا تھا مجھے دیکھو نماز جیسے میں پڑھ رہا ہوں، تو کس نے دیکھا تھا؟ صحابہ نے دیکھا تھا نا. دین ان کی وجہ سے. تو غرضے کی ربیع الاول وفات کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تذکرہ ہوتا ہے وفات اور ولادت کا ہے، ذکر آپ کا ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس مہینے کی پابندی ضروری نہیں ہے. اسی کے ساتھ لکھنؤ میں خاص طور سے اس موقع پر ایک جلوس نکلتا ہے، اس کا نام ہے جلوس مدح صحابہ. یہ جلوس یہ تو کوئی دین کا کام ہے نہیں. جلوس فی نفسہ بذات دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، مگر حالات اور ماحول کے تحت دینی ضرورت ہے، دین کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. کیسے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصیت ہے آپ کی، آپ نے فرمایا اذا ظہرت الفتن والبدع وصبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ وان لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جب فتنے ظاہر ہوں، جب بدعتیں ظاہر ہوں، جب صحابہ کو برا کہا جائے، فلیظہر العالم، تو جو صحابہ کے مقام مرتبے فضیلت کو جانتا ہے اس کو چاہیے ایسے موقع پر صحابہ کے دشمنوں کو گالی نہ دے، اپنے علم کا اظہار کرے، یعنی ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے فضائل، ان کے کمالات بیان کرے، اشعار میں بیان کرے، تقریر میں بیان کرے، جہاں کہیں بھی ہو. اور کیا فرمایا؟ کب یہ ضروری ہے؟ کب ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا جب بدعت ظاہر ہو، ہے نا، جب فتنے پیدا ہوں، جب صحابہ کو برا کہا جائے، اور جہاں جہاں برا کہا جائے وہاں وہاں صحابہ کی تعریف کرو. اب یہ بتائیے لکھنؤ میں کیا صحابہ کو برا نہیں کہا جاتا؟ ختم ہو گیا، اب نہیں کہتے لوگ نا، پہلے کہتے تھے نا، اب نہیں کہتے نا، نہیں کہتے نا. جلسے میں، جلوس میں، تقریروں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر وہ کون سا مقام ہے؟ اشارتاً کنایتاً صحابہ کے پر تعریف ہوتی ہے، اس کے بغیر حکام ہی نہیں بنے گا. اس لیے ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسا ہو تو تم ایسا کر لینا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں. گالیوں کا جواب گالیاں تھوڑی ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکے میں کچھ لوگوں نے مجمع کیا ہے اور مجمع میں اشعار میں اللہ کے نبی کو برا کہا ہے. حضور کو جب اطلاع ملی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا، اور اس کے بعد حضرت حسان کو منبر پہ کھڑا خود جواب نہیں دیا. منبر پہ اشعار میں برا کہا تھا نا، اس لیے اشعار میں. مکے میں برا کہا گیا تو مدینے میں آپ نے لوگوں کو جمع کیا، اور مجمع تھا تو مجمع کیا آپ نے. اشعار میں برا کہا تھا تو آپ نے اشعار میں حضرت حسان سے جواب دلوائے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری، جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور اسی طرح پیر ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے فتوے میں لکھا تھا، اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب کبھی جہاں کہیں صحابہ کرام کو برا کہا جائے وہاں کے مسلمانوں کے لیے لازم ہے، اگر پابندی ہو تو پھر واجب ہے، اگر پابندی نہ ہو تو ذکر صحابہ مستحب ہے. کیا ہے؟ بولو، مستحب افضل کام ہے. بدعت نہ کہنا. مستحب جیسے نفل پڑھ لی تو بہت اچھا، نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا جب یہ دین کا کام ہے اس لیے اس کام میں شرکت کرنا چاہیے ثواب سمجھ کر. زیادہ دیر نہیں صحیح، تھوڑی دیر صحیح، کم سے کم نام تو ہو جائے ہمارا، ہم بھی ان میں شریک ہوئے تھے، ہم نے بھی اس پر عمل کر لیا تھا. اس لیے اللہ تبارک. اور اس کے علاوہ اس میں شرکت کا مطلب یہ نہیں ہے نعرے لگائے جائیں،
الٹے سیدھے نعرے لگانے کے لیے تھوڑی ہے، یہ مدح صحابہ کے لیے ہے۔ اور وہاں عورتیں بھی جائیں، اس کے لیے بھی نہیں، مردوں کے لیے ہے، وہاں بے پردگی ہے۔ اس کے علاوہ نمازیں چھوڑ دی جائیں اس کی خاطر، تو ایسا کوئی کام نہیں جس کے لیے نماز چھوڑنے کی اجازت ہو۔ لہذا نماز تو سب سے اہم ہے، نمازوں کا اہتمام ہو، ذکر صحابہ صرف ہو شرافت کے ساتھ، اور اس کے بعد ختم۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے لکھنؤ اس کے مضافات سے، صحابہ کو کوئی برا کہنے والا نہ رہے، تو پھر اس کی ضرورت بھی ختم ہو۔ اب ضرورت نہیں رہی، لوگ فتوی اب نہیں رہی ضرورت، ارے ان سے بھی کہو اب اس کی ضرورت نہیں رہی، تم بند کر دو، یہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہ تو کوئی ضد نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، یہ عمل ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔